بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 29 نومبر 2020 ہے اور ناظرین یقیناً آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ مولانا فضل الرحمن کی طرز سیاست کے حوالے سے وقتاً فوقتاً میں اپنی گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا رہا ہوں۔ ناظرین پرویز مشرف کے دور میں ڈیرہ اسماعیل خان میں 1200 کنال زمین شہداء کے لیے مختص کی گئی۔ مولانا فضل الرحمن نے پہلے اس زمین پہ قبضہ کیا اور اس کے بعد اس 1200 کنال زمین کو اپنے 6 فرنٹ مینوں کے نام پہ منتقل کیا۔ ناظرین فرنٹ مینوں کے نام پہ زمین کی منتقلی کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کے الٹیمیٹ بینیفیشری مولانا فضل الرحمن صاحب ہیں۔ اس کے علاوہ پرویز مشرف کے دور ہی میں 6000 کنال زمین مولانا فضل الرحمن نے لیز پہ لی اور اس 6000 کنال زمین کو اپنے 10 فرنٹ مینوں کے نام پہ منتقل کیا۔ گویا مولانا فضل الرحمن اس 6000 کنال زمین جو لیز پہ لی گئی تھی اس کے بھی الٹیمیٹ بینیفیشری بنے۔ اس کے علاوہ مدارس کی فنڈنگ میں ناظرین جو آڈٹ کیا گیا ہے اس میں بھی کافی ہیر پیر کی گئی ہے اور یہ تینوں کے تینوں کیسز جو آج میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے ہیں اس حوالے سے نیب کے پی میں 2010 سے تحقیقات جاری ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں سے لے کے لمحہ موجود تک آج کے دن تک یہ تحقیقات جاری ہیں اور ہم اس کے حتمی نتائج اور حتمی فیصلے کے منتظر ہیں۔ Let us see what happens in the future۔ ناظرین اب اصل موضوع پہ آتے ہیں۔ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں اور ایک طویل عرصے تک وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں۔ آج سے 2-2.5 سال قبل ناظرین ایک خبر منظر عام پہ آئی جس کی ہم تصدیق بھی کر چکے ہیں اور وہ بالکل درست خبر ہے۔ وہ یہ خبر ہے ناظرین کہ مولانا فضل الرحمن نے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے ایک سال میں صرف ایک سال میں 44 لاکھ کی لسیاں جو ہے وہ استعمال کی اور اس کی ادائیگی جو ہے وہ سرکاری خزانے سے کی گئی۔ یعنی کہ سرکاری خزانے سے کشمیر کمیٹی کے لیے جو بجٹ جو ہے وہ مختص کیا گیا تھا اسی بجٹ ہی میں سے مولانا فضل الرحمن نے جو ہے وہ 44 لاکھ لسیوں کی ادائیگی کی ہے۔ ناظرین یہ بات تو یقیناً آپ لوگوں کے علم میں ہے اور یہ بات اب اظہر من الشمس حقیقت ہے کہ پاکستان کے سابقہ حکمران اور ان کے جو شریک اقتدار رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب جیسے جو مورے ہیں تو وہ ریاستی وسائل کو اپنی پیٹ پوجا کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ایک واقعہ آصف زرداری کا آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں۔ مولانا فضل الرحمن کی کرپشن کے حوالے سے اور سیاست کے حوالے سے 4-5 ایگزامپلز تو آج کی ویڈیو میں ہی میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں دے دی ہیں۔ تو آصف زرداری کا وہ واقعہ سننے کے بعد آپ خود اس نتیجے پہ پہنچ پائیں گے اور آپ کے لیے یہ اخذ کرنا، یہ استخراج کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ کیسے جو ہے نا سطحی قسم کے لوگ ماضی میں ہمارے حکمران رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہر طرف سے آپ دیکھیں کہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح وہ پرانا دور لوٹ آئے، کیونکہ وہ پرانے دور کے لوٹ آنے سے ان کی پیٹ پوجا اور ذاتی خواہشات کی تکمیل ممکن ہو پائے گی اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا بھی آپ لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہوگا ناظرین کہ پاکستان کے سابقہ حکمران اور ان کے شریک اقتداروں میں فار ایگزامپل مولانا فضل الرحمن صاحب کی طرح لوگوں میں یہ مقابلہ تھا کہ ریاستی وسائل سے، سرکاری وسائل سے، غریب ٹیکس پیئرز کے پیسے سے کیسے ایک دوسرے کے ساتھ ان لوگوں نے گویا مقابلہ کر لیا تھا کہ ہم کون پیٹ پوجا میں فاتح قرار پاتا ہے اور کون 2 ہاتھ پیچھے رہ جاتا ہے۔ آصف زرداری کا یہ واقعہ سننے کے بعد میں تو یہی نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ شاید ان لوگوں نے یہی مقابلہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ غریب لوگوں کے پیسوں سے جو ہے نا کون پیٹ زیادہ بھرنے میں کامیاب ہوتا ہے،
کون جیتتا ہے اور کون ہارتا ہے، یہی مقابلہ شاید ماضی میں جو ہے نا ان حکمرانوں کے درمیان جاری رہا ہے۔ ناظرین، کرامت اللہ غوری صاحب ہیں الجزائر میں، وہ پاکستان کے سفیر تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بارِ شناسائی، اس میں وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ الجزائر میں بحیثیت وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کا وزٹ تھا، دورہ تھا، اور اس دورے میں آصف علی زرداری بھی ان کے ساتھ شریک تھے۔ گویا اس دورے کے دوران آصف علی زرداری کی کوئی آفیشل پوزیشن یا آفیشل سٹیٹس ان کا نہیں تھا۔ تو واقعہ آپ سن لیجئے گا کہ آصف زرداری نے بیرون ملک دورے پہ اپنی 2 کلو بھنڈی کے لیے کس قدر ضدیں کی، کس قدر فرمائشیں کی اور کس طرح ریاستی وسائل کا استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، وہ لکھتے ہیں کہ آصف زرداری کے ساتھ ان کے ذاتی باورچی بھی وہاں پہ گئے تھے کہ وہاں باورچیوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ بھنڈی فراہم کی جائے، کیونکہ زرداری صاحب کو بھنڈی بہت پسند ہے اور بھنڈی کے بغیر ان کا مینیو مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے معلوم کروایا بھنڈی شہر میں تو کیا، یعنی الجزائر میں، ملک بھر میں بھی دستیاب نہیں تھی۔ الجزائر میں صرف موسم کے پھل اور ترکاریاں ہی ملتی تھی، بھنڈی کا موسم نہیں تھا، لہٰذا اس کی فراہمی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اور میرے عملے نے، یعنی سفیر ہے اب وہ اس کام پہ لگ گیا کہ بھنڈی ڈھونڈ رہا ہے بھائی آصف زرداری کے لیے، اور آصف زرداری کے باورچیوں نے فرمائش کی تھی۔ میں نے اور میرے عملے نے جب باورچیوں کی فرمائش پوری کرنے سے معذوری ظاہر کی تو وہاں کھلبلی مچ گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ زرداری صاحب کی فرمائش پوری نہ ہو؟ لہٰذا پیرس میں PIA کے مینیجر کو فون کیا گیا اور وہاں سے اگلی فلائٹ سے 2 کلو بھنڈیاں ڈپلومیٹک کارگو کے عنوان سے الجزائر میں وارد ہوئی۔ پھر آگے چلیں، اگلی صبح VIP فلائٹ، یعنی کہ ویری امپارٹنٹ فلائٹ کے مینیو میں بھنڈیاں نمایاں تھی۔ ویری امپارٹنٹ فلائٹ جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے اس کے لیے بک کی گئی 2 کلو بھنڈیوں کے لیے، اور آگے کی جو کہانی ہے وہ میں نے پوری آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دی ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب زرداری صاحب اقتدار میں نہیں تھے۔ اندازہ لگائیے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کے اتنے ناز نخرے اٹھائے جا رہے تھے، تو ان کے اقتدار میں آنے کے بعد کتنے ناز نخرے اٹھائے گئے ہوں گے اور انہوں نے کس قدر عیاشیاں کی ہوں گی ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے، اس کا اندازہ لگانا قطعی طور پہ مشکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی کتاب میں چند ایک اور واقعات بھی بیان کیے ہیں کہ آصف زرداری نے سرکاری خزانے سے جب بیرونی ملک دوروں پہ جاتے تھے، ٹھیک ہے، ویٹرز کو 61 لاکھ روپے ادا کیے تھے، اپنی جیب سے 1 ٹکا بھی ادا نہیں کیا تھا، بلکہ یہ تو جو ہے نا رکشے والے، فالودے والوں سے، مرے ہوئے لوگوں سے، گھریلو خواتین کے نام پہ فرنٹ کمپنیز بنا کے، اور جو ہے نا اس طرح آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ وہ جو فیک اکاؤنٹس کا کیس ہے، تو ان کی جیبوں پہ ان لوگوں کی نظر ہوتی ہے، تو سرکاری خزانے کو وہ اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ ویٹرز میں جو ہے نا 61 لاکھ روپے انہوں نے جو ہے وہ تقسیم کیے، کیونکہ ان کا اپنا اور ان کے باپ کا مال نہیں تھا، اس لیے ان کو کوئی ترس نہیں آیا۔ ناظرین، آخر میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ ادوار حکومت میں دورے کیسے کیے جاتے تھے، اس کی ایک مثال حال ہی میں سامنے آئی ہے 3-4 روز قبل، کہ چند فیکٹس اینڈ فگر سامنے آئے ہیں کہ نواز شریف نے کابل کا جو دورہ کیا تھا وہ $58,000 میں کیا تھا، اور اس کے علاوہ آصف علی زرداری نے جو کابل کا دورہ کیا تھا $44,000 میں کیا تھا، راجہ پرویز اشرف نے کابل کا جو دورہ کیا تھا وہ $51,000 میں کیا تھا، اور ابھی ایک ہفتہ قبل وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے کابل کا وزٹ کیا، تو معلوم ہے آپ کو کہ کتنے میں وہ وزٹ کیا گیا، وہ کیا گیا صرف $11,000 میں، $11,000 میں۔ اور ان لوگوں کے حالات دیکھ لیں کہ بیرون ملک جاتے ہیں، 2 کلو بھنڈیوں کی فرمائش کرتے ہیں، اور بیرون ملک آفیشل وزٹ پہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ 2 کلو بھنڈیوں کے لیے جو ہے ویری امپورٹنٹ فلائٹس جو ہیں وہ بک کی جا رہی ہیں۔ تو یہ حالات تھے، اس لیے انٹرنیشنل سطح پہ ماضی کے حکمرانوں میں کسی بھی حکمران کی اس قدر پذیرائی نہیں ہوتی، اور آپ دیکھ لیں کہ جو تمام بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے آصف زرداری کے حوالے سے اور نواز شریف کے حوالے سے ماضی میں اپنے اخبارات میں کس قسم کی خبریں چھاپی ہیں اور کس قسم کے آرٹیکلز لکھے ہیں، اور آج کے جو موجودہ وزیر اعظم ہے اس کے بارے میں کس قسم کے تاثرات وہاں پہ پیش کیے جاتے ہیں، یہ حقائق
کسی سے مخفی نہیں ہے، یہ سب کچھ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ وقتاً فوقتاً ناظرین اس قسم کے موضوعات پہ آپ سے نشست ہوتی رہے گی۔ کئی پہلو اس واقعے کے بھی رہ گئے، لیکن انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے جو ہے نا مستقل ملاقات ہوتی رہے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔